السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک فیملی ہوٹل میں کھانا کھا رہی تھی کہ ان کے بچے نے ایک قیمتی کرسی توڑ دی۔ مینیجر نے آ کر غریب ویٹر کو زوردار تھپڑ مارا کہ اس نے دھیان کیوں نہیں دیا۔ ویٹر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن وہ چپ رہا۔ اچانک اس فیملی کا سربراہ کھڑا ہوا اور اپنا کارڈ مینیجر کو تھما دیا۔ کارڈ پر لکھا عہدہ پڑھ کر مینیجر کے پاؤں کانپنے لگے۔ اس شخص نے ویٹر کے ہاتھ چومے اور مینیجر سے کہا، تم نے جس پر ہاتھ اٹھایا ہے یہ وہ عظیم انسان ہے جس نے شہر کی مصروف ترین شاہراہ پر واقع دا لیجنڈ ہوٹل رات کے گہرے پہر روشنیوں میں نہایا کسی طلسماتی محل کا منظر پیش کر رہا تھا، جہاں صرف با اثر اور دولت مند طبقے کو ہی قدم رکھنے کی جرت تھی۔ اس شہانہ اور پرتعیش ماحول کے عین بیچ ہوٹل کا مینیجر وقار اپنے مخصوص تکبر اور رعونت کے ساتھ کھڑا تھا۔ وقار محض ایک سخت گیر مینیجر نہیں تھا، بلکہ ایک انتہائی کرپٹ، لالچی اور بے حس درندہ تھا، جس نے ہوٹل کے غریب اور مجبور ملازمین کا جینا حرام کر رکھا تھا۔ اس کی غلیظ حرکتوں کا یہ عالم تھا کہ وہ روزانہ رات کو شفٹ ختم ہونے کے بعد تمام مجبور ویٹرز کو ایک قطار میں کھڑا کرتا اور امیر گاہکوں سے ملنے والی بھاری ٹپس نہایت بے شرمی سے ان کی جیبوں سے نکال کر اپنے بٹوے میں ٹھونس لیتا۔ اگر کوئی غریب اپنے حق کے لیے آواز اٹھاتا تو وقار اسے ہوٹل کی چاندنی کی چمچیاں چرانے کے جھوٹے الزام میں پھنسا کر دھکے مار کر باہر نکال دیتا تھا۔ اسے غریبوں کی مجبوریوں سے کھیلنے اور ان کا نوالہ چھیننے میں ایک شیطانی تسکین ملتی تھی۔ پچھلے ہی ہفتے اس ظالم نے ایک نہایت غریب اور نو عمر ویٹر کو محض اس بات پر نوکری سے نکال دیا کہ اس کی وردی پر ایک پانی کا معمولی سا قطرہ گر گیا تھا۔ وہ لڑکا وقار کے قدموں میں گر کر زاروں قطار روتا رہا کہ اس کی بوڑھی ماں ہسپتال میں موت و حیات کی کشمکش میں ہے اور نوکری چلے جانے سے وہ دوائی نہیں خرید سکے گا۔ مگر اس پتھر دل پر ان چیخوں کا کوئی اثر نہ ہوا۔ اس نے نہ صرف لڑکے کی وردی اتروائی، بلکہ فرضی نقصان کے طور پر اس کی پورے مہینے کی حلال کمائی بھی ہڑپ کر لی۔ وقار کا یہ بھی روز کا معمول تھا کہ وہ ویٹر سے ان جانوروں کی طرح ڈبل شفٹ میں کام لیتا اور ان کے اوور ٹائم کے سارے پیسے خود ڈکار جاتا تھا۔ آج وہ حال کے وسط میں کھڑا بار بار اپنی گھڑی دیکھ رہا تھا، کیونکہ اسے پس پردہ ذرائع سے یہ حساس اطلاع مل چکی تھی کہ آج اس انٹرنیشنل ہوٹل گروپ کے نئے اور انتہائی پر اسرار مالک نے کسی بھی وقت اچانک معائنے کے لیے یہاں قدم رکھنا ہے۔ وقار نے اپنے ارد گرد کھڑے سہمے ہوئے خوف زدہ اور لرزتے ہوئے عملے کو جھاڑتے ہوئے ایک بار پھر کڑی وارننگ دی کہ یاد رکھو، آج اگر کسی نے بھی ذرا سی لغزش یا کوئی معمولی سی بھی کوتاہی سرزد ہوئی تو میں اسے اسی وقت یہاں سے رسوا کر کے نکال دوں گا۔ مجھے یہاں صرف اور صرف بے داغ اور بہترین کارکردگی چاہیے۔ اس دوران اس کی زہریلی اور شکاری نظر وہاں موجود بوڑھے ویٹر اسلم پر پڑی، جو نہایت خاموشی، نفاست اور عاجزی سے ایک میز پر پلیٹیں اور کرسٹل کے گلاس سجا رہا تھا۔ اسلم کی عمر 60 سال کی حد عبور کر چکی تھی اور اس کے چہرے پر موجود گہری اور نمایاں جھریاں اس کی زندگی کی طویل جدوجہد، کٹن حالات اور زمانے کے بے رحم گرم و سرد چکھنے کی خاموش گواہی دے رہی تھی۔ اسلم نے ہوٹل کی وہ میلی اور پرانی سی وردی پہن رکھی تھی جو اس کے ڈھلتی عمر کے نحیف اور کمزور وجود پر لٹک رہی تھی۔ اسلم اس ہوٹل میں پچھلے چند مہینوں سے کام کر رہا تھا اور اس کی خاموشی، تحمل اور غیر معمولی شرافت اسے دوسرے تمام نو عمر اور پھرتیلے ملازمین سے ممتاز اور الگ تھلگ کرتی تھی۔ اسے اس ڈھلتی عمر اور نکاحت کے عالم میں اس قدر مشقت والی نوکری کی ضرورت اس لیے اشد
ضرورت تھی، کیونکہ اس کی جوان سال بیٹی کی اعلیٰ تعلیم اور اس کے روشن مستقبل کے اخراجات اس کے ناتواں کندھوں پر ایک بھاری بوجھ کی طرح تھے۔ وہ مینیجر کی ہر غلیظ غلطی گالی، ہر تضحیک امیز رویہ اور ہر تلخ جملہ صرف اس لیے زہر کے گھونٹ پی جاتا تاکہ اس کی بیٹی کا مستقبل سنور سکے اور اسے کبھی اپنی زندگی میں کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ اسلم جب نہایت احتیاط سے میز صاف کر رہا تھا تو وقار اس کے پاس کسی بھوکے عقاب کی طرح جھپٹا اور اسے کندھے سے ایک زوردار اور وحشیانہ دھکا دے کر کرختگی سے چلایا، اوے بڈھے، تیری رفتار اتنی سست کیوں ہے؟ کیا یہاں تجھے مفت کی روٹیاں توڑنے کے پیسے دیے جاتے ہیں؟ یاد رکھنا، اگر آج نئے مالک کے سامنے تو نے اپنی اس سستی سے کوئی بیوقوفی کی تو میں تجھے سیدھا جیل کی کال کوٹری کے پیچھے بھجواؤں گا، جہاں تیری ہڈیاں گل سڑ جائیں گی۔ اسلم نے اپنی جھکی ہوئی پرآنسو نظروں اور لرزتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ انتہائی عاجزی اور لجاجت سے جواب دیا، جی صاحب، میں اپنی پوری جی جان لڑا کر کوشش کر رہا ہوں، بس مجھ بوڑھے پر تھوڑی سی عنایت فرما دیجیے۔ اسلم کی اس انتہا درجے کی عاجزی اور بے بسی کے پیچھے ایک بہت بڑی دردناک اور حیرت انگیز داستان چھپی ہوئی تھی، جو شاید اس ہوٹل کی در و دیوار میں کسی پرانے اور مقدس راز کی طرح دفن تھی۔ یہاں منظر یکسر پلٹ کھاتا ہے اور ہمیں 20 سال پہلے کا وہ سنہرا اور پرشکوہ وقت نظر آتا ہے جب اسلم اس شہر کا ایک نامور، معتبر اور با اثر ترین بزنس ٹائکون تھا۔ اسلم ٹیکسٹائل ملز کا تنہا مالک ہونے کے ناطے وہ ہزاروں غریب خاندانوں کا واحد سہارا اور کفیل تھا۔ اس کا عالی شان دفتر شہر کی سب سے بڑی اور پرشکوہ عمارت کے آخری فلور پر تھا، جہاں لوگ اس سے ایک ملاقات کی جھلک پانے کے لیے ہفتوں اور مہینوں انتظار کیا کرتے تھے۔ اسلم صرف دولت مند ہی نہیں تھا، بلکہ وہ ایک نہایت سخی، رحم دل اور تڑپتا ہوا اور درد دل رکھنے والا انسان تھا۔ اس کے وسیع و عریض بنگلے کے دروازے سے کبھی کوئی خالی ضرورت مند یا سوالی خالی ہاتھ نہیں لوٹا تھا۔ اس کا گھر خیرات، سخاوت اور لنگر کا وہ مرکز تھا جہاں ہر شام غریبوں، مسکینوں اور یتیموں کا میلہ لگا رہتا تھا۔ اسلم کی شرافت اور ظرف کا یہ عالم تھا کہ وہ اپنے سخت ترین دشمنوں اور حاسدوں کی بھی مشکل وقت میں مدد کرنے سے کبھی گریز نہیں کرتا تھا۔ اس کے پاس دھن دولت کی ریل پھیل تھی، مگر اس کا دل ہمیشہ دوسروں کے لیے دکھ بانٹنے کے لیے بے قرار رہتا تھا۔ اسے آج بھی یاد تھا کہ کیسے وہ راتوں کو اپنی قیمتی گاڑی میں بیٹھ کر شہر کے کچی بستیوں اور پسماندہ علاقوں میں جاتا اور گمنام رہ کر خاموشی سے لوگوں کی حاجت روائی کرتا۔ اسی دوران ہوٹل کے مرکزی شاہانہ اور وزنی دروازے سے ایک نہایت باوقار، پرکشش اور پرسکون فیملی داخل ہوئی۔ یہ ہاشم تھا، جو اپنی خوبصورت سلیقہ مند اہلیہ اور ایک نہایت شرارتی سے ننھے سے بیٹے کے ساتھ ڈنر کے لیے تشریف لائے تھے۔ ہاشم کے چہرے پر ایک عجیب سا اطمینان اور باوقار سکون اور ایک ایسی پر اسرار کشش تھی جو دیکھنے والوں کو مرعوب کر دیتی تھی۔ اس نے بہت سادہ مگر انتہائی نفیس اور مہنگا برانڈڈ لباس پہن رکھا تھا۔ منیجر وقار نے جیسے ہی ان کے جاہ و جلال اور شاہانہ انداز کو دیکھا، وہ اپنی مخصوص فطری چاپلوسی اور مصلحت پسندی کے ساتھ ان کی طرف دوڑا۔ وقار کو یہ گمان ہوا یہ کوئی بہت بڑا اثر و رسوخ رکھنے والا امیر گاہک ہے۔ اس نے انہیں ہوٹل کی سب سے مہنگی، قیمتی اور پرسکون VIP میز پر بٹھایا، جو ہال کے ایک ایسے گوشے میں واقع تھی جہاں سے باہر کی رنگین دنیا اور فلک بوس عمارتوں کا خوبصورت نظارہ صاف دکھائی دیتا تھا۔ وقار نے فوراً اسلم کو حقارت سے اشارہ کیا کہ وہ اپنے تمام کام چھوڑ کر فی الفور اس فیملی کی خدمت پر مامور ہو جائے۔ اسلم جب پانی کا وزنی جگ اور کرسٹل کے چمکتے ہوئے گلاس
لے کر ہاشم کی میز پر پہنچا تو ایک لمحے کے لیے اسلم اور ہاشم کی نظریں آپس میں ٹکرائیں۔ ہاشم نے اگرچہ اپنی اصل پہچان کو ایک عام گاہک کے روپ میں نہایت مہارت سے چھپا رکھا تھا، لیکن اس کی گہری آنکھوں میں اسلم کو اس قسم پرسی کے حال میں دیکھ کر ایک عجیب سی تڑپ، صدمہ اور پہچان کی چمک پیدا ہوئی، جبکہ اسلم اسے پہچاننے سے قاصر رہا، کیونکہ وقت کی بے رحم گرد اور حوادث زمانہ نے بہت سے مانوس نقش اور یادیں دھندلا دی تھیں۔ اسلم نے بڑے ادب سے مینیو کارڈ ہاشم کے سامنے رکھا اور خاموشی سے سر جھکا کر ایک طرف مؤدبانہ کھڑا ہو گیا۔ یہاں ایک اور پردرد فلیش بیک ابھرتا ہے جو 20 سال پہلے ایک طوفانی کڑکتی ہوئی بجلیوں والی اور موسلا دھار برستی ہوئی ہیبت ناک رات کا ہے، جب آسمان سے بجلیاں زمین پر قہر بن کر گر رہی تھیں اور بادلوں کی گرج سے لوگوں کے دل دہر رہے تھے۔ اسلم اپنی قیمتی چمچماتی گاڑی میں اپنے دفتر سے گھر جا رہا تھا کہ سڑک کنارے ایک کچرے کے بدبودار ڈھیر کے پاس اس کی نظر ایک 10 سالہ یتیم بچے پر پڑی جو بھوک، سردی کی شدت اور خوف سے تھر تھر کانپ رہا تھا۔ اس بچے کے پاؤں ننگے تھے اور اس کے نحیف جسم پر موجود کپڑے پیوند در پیوند اور چیتھڑے بن چکے تھے۔ اس معصوم کے بچے کے پاس نہ سر جھپانے کو چھت تھی اور نہ ہی پیٹ بھرنے کو لقمہ روٹی۔ اسلم نے اپنے عہدے اور رتبے کی پرواہ کیے بغیر اپنی گاڑی روکی اور اس گندے اور میلے کچیلے بچے کو اپنے سینے سے لگا لیا اور اسے اٹھا کر اپنے محل نما گھر لے آیا۔ اس نے اس بچے کو نہ صرف نہلا دھلا کر ریشمی کپڑے پہنائے بلکہ اسے اپنے سگے بیٹے کی طرح پالا پوسا، اسے شہر کے بہترین اسکولوں میں پڑھایا لکھایا، اس کی اعلیٰ تعلیم تربیت کی اور اسے ایک کامیاب اور با اثر انسان بنانے کا پختہ عہد کیا۔ وہ بچہ کوئی اور نہیں بلکہ یہی ہاشم تھا جس نے آج تقدیر کے کھیل کے تحت اسلم کے سامنے ایک اجنبی بن کر بیٹھنا تھا۔ اسلم کو اس وقت یہ گمان بھی نہیں تھا کہ جس یتیم بچے کو اس نے انگلی پکڑ کر پرورش کی تھی وہ آج بے پناہ دولت کا وارث بن چکا ہے۔ اسلم ہاشم کی میز پر آرڈر لینے کے بعد جب کچن کی طرف واپس مڑا تو اس کا دل کسی انجانے اور انوکھے خوف اور اشتیاق سے زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ ہاشم کی اہلیہ اور بچہ آپس میں باتوں اور ہنسی مذاق میں مصروف تھے جب ہاشم کی گہری نظریں خاموشی سے اسلم کی ہر حرکت، اس کے چلنے کے بوجھل انداز اور اس کے کام کرتے ہوئے لرزتے ہاتھوں کا نہایت باریک بینی سے مشاہدہ کر رہی تھی۔ ہاشم کا چھوٹا بیٹا جو کہ کافی شوخ مائل اور شرارتی طبیعت کا مالک تھا، وہ میز کے قریب رکھی ہوئی ایک انتہائی قیمتی، نایاب اور انٹیک لکڑی کی کرسی پر چڑھ کر اچھل کود کرنے لگا۔ یہ کرسی خاص اطالوی قدیم ڈیزائن کی تھی اور اس ہوٹل کی انفرادیت اور وقار کا ایک لازمی حصہ تھی جس کی قیمت لاکھوں میں تھی۔ اسلم نے جب اس چھوٹے معصوم بچے کو اتنے خطرناک طریقے سے اچھلتے کودتے دیکھا تو اس کے اندر کی فطری ہمدردی اور بزرگانہ شفقت فوراً سے جاگ اٹھی۔ وہ 2 قدم آگے بڑھا اور بڑے پیار اور نرمی سے بچے سے مخاطب ہوا کہ بیٹا ذرا آرام سے بیٹھ جائیں، کہیں آپ کا توازن نہ بگڑ جائے اور آپ کو چوٹ نہ لگ جائے۔ یہ کرسی تھوڑی پرانی اور نازک ہے۔ اسلم کی یہ ہمدردانہ بات منیجر وقار نے دور سے سن لی، جو کسی شکاری پرندے کی طرح ان نگاہ رکھے ہوئے تھا۔ وقار کو یہ بات اپنی انا پر چوٹ لگی اور اسے یہ شدید ناگوار گزرا کہ ایک معمولی سا 2 ٹکے کا ویٹر ایک اتنے بڑے VIP اور امیر گاہک کے بچے کو نصیحت کرنے کی جرات کیسے کر رہا ہے۔ ابھی اسلم کی بات مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ اچانک پورے حال میں ایک خوفناک لکڑی کے ٹوٹنے کی آواز گونجی۔ کرسی کا ایک پایا جو کہ پہلے ہی منیجر کی غفلت اور عدم توجہ کی وجہ سے اندرونی طور پر کمزور ہو چکا تھا، وہ بچے کا توازن اور جھٹکا نہ سہ سکا
اور وہ مکمل طور پر چٹخ کر دو ٹکڑے ہو گیا۔ بچہ اچانک توازن کھو کر پیچھے کی طرف فرش پر گرنے لگا، مگر اسلم نے اپنی عمر کی نکاہت اور کمزوری کی پرواہ نہ کرتے ہوئے ایک غیر معمولی بجلی جیسی پھرتی کا مظاہرہ کیا اور بچے کو زمین کے سخت فرش سے ٹکرانے سے پہلے پہلے ہی اپنے مضبوط مگر کانپتے ہوئے بازوؤں میں نہایت مہارت سے لپک کر تھام لیا۔ بچہ بالکل محفوظ رہا اور اسے ایک خراش تک نہ آئی، مگر وہ لاکھوں روپے مالیت کی قیمتی شاہکار کرسی فرش پر بکھر کر ریزہ ریزہ ہو چکی تھی۔ کرسی ٹوٹنے کی آواز پورے حال میں گونجی اور ایک دم وہاں موجود ہر گاہک اور ملازم پر موت کے جیسی خاموشی چھا گئی۔ منیجر وقار غصے سے بھرا کسی درندے کی طرح وہاں دوڑا ہوا چلا آیا۔ اس کے ماتھے پر پسینہ تھا اور وہ دل ہی دل میں اس بات سے شدید خوف زدہ تھا کہ کہیں یہ با اثر گاہک ہوٹل کی ناقص انتظامیہ اور ٹوٹے ہوئے فرنیچر کی شکایت نہ کر دے، جس سے اس کی نوکری جا سکتی تھی۔ وقار نے اسلم کی طرف دیکھا اور اس کا چہرہ غصے اور نفرت سے تمتما رہا تھا۔ اس نے ہاشم صاحب کے سامنے اپنی مصنوعی ساکھ اور ہوٹل کا بھرم قائم بچانے کے لیے سارا ملبہ اسلم پر ڈال دیا اور دھاڑتے ہوئے بولا، اسلم بدبخت، یہ تم نے کیا کر دیا؟ میں تمہیں 1000 بار تنبیہ کی تھی کہ یہ کرسی کمزور ہے، اسے یہاں سے ہٹا دو، مگر تمہاری مجرمانہ لاپرواہی اور غفلت کی وجہ سے آج میرے معزز مہمانوں کے بچے کی جان خطرے میں پڑ گئی تھی۔ تم جیسے جاہل گوار اور بدتمیز لوگ اس عظیم الشان ہوٹل کے معیار کے قابل نہیں ہو۔ وقار نے اپنی طاقت کا روب و دبدبہ جمانے کے لیے اور ہاشم کو اپنی سختی اور نظم و ضبط سے متاثر کرنے کے لیے تمام اخلاقی، انسانی اور قانونی حدیں پامال کر دی۔ اس نے بھرے ہوٹل میں تمام مہمانوں اور عملے کے سامنے اپنا ہاتھ فضا میں لہرایا اور پوری قوت اور نفرت سے ایک بھرپور تماچا اسلم کے جھریوں زدہ اور شفقت بھرے چہرے پر رسید کر دیا۔ تھپڑ کی گونج اتنی بلند تھی کہ دور بیٹھے مہمان بھی اپنی جگہ سے لرز گئے۔ اسلم کا پرانا چشمہ اس کے چہرے سے نکل کر کرین پر جا گرا۔ اس کے خشک ہونٹ کے کونے سے خون کی ایک باریک سرخ دھار نمودار ہو کر اس کی تھوڑی تک آ گئی۔ اسلم بالکل ساکت اور منجمد کھڑا رہا۔ اس نے اپنا ہاتھ اپنے دکھتے ہوئے گال پر بھی نہیں رکھا، بلکہ اس کی نظریں شدید شرمندگی اور گہرے دکھ سے نیچی تھیں، اور وہ خاموشی سے اس تذلیل کے کڑوے اور زہریلے گھونٹ پی رہا تھا۔ اسلم کی یہ خاموشی اور اس کی آنکھوں سے گرنے والے ایک ایک خاموش آنسو میں ایک ایک ایسا قرب، صدمہ اور احتجاج تھا جو کسی بھی پتھر دل انسان کی روح کو تڑپا سکتا تھا۔ وقار نے دوبارہ اسلم کو جھاڑتے ہوئے کہا، یہاں کھڑے میرا کیا منہ دیکھ رہے ہو؟ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ ابھی کہ ابھی میں تمہارے اس پورے مہینے کی تنخواہ ضبط کر لوں گا تاکہ اس قیمتی کرسی کا نقصان پورا ہو سکے۔ یاد رکھنا، کل سے تمہاری منحوس شکل اس ہوٹل میں نظر نہ آئے۔ وقار ہاشم کی طرف مڑا اور انتہائی لجاجت، مصنوعی مسکراہٹ اور بزدلانہ انداز سے کہا، جناب میں تہہ دل سے معذرت خواہ ہوں۔ اس گھٹیا، جاہل اور بدتمیز ملازم کی وجہ سے آپ کو اور آپ کی فیملی کو اتنی پریشانی اٹھانی پڑی۔ میں اسے ابھی کے ابھی نوکری سے برخاست کرتا ہوں۔ وقار کو اس بات کا وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ یہ بزدلانہ تھپڑ دراصل اس کے اپنے غرور کے خاتمے کا آغاز بن چکا ہے۔ اس تذلیل پہ اسلم کے ذہن میں کے تاریک اور خاموش گوشوں میں ماضی کی ان تلخ اور جاں غسل یادوں کا ایک ایسا ہولناک طوفان پوری شدت سے امڈ آیا تھا جس نے پل بھر میں اس کی روح کو چھلنی کر کے رکھ دیا، اور اسے وہ قیامت خیز رات ایک بار پھر اپنی پوری جزیات کے ساتھ یاد آنے لگی، جب اس کی ہنستی کھیلتی اور پرسکون زندگی کی بساط کسی ظالم ہاتھ نے بے دردی سے الٹ ڈالی تھی۔
وہ سردیوں کی ایک انتہائی یخ بستہ اور اداس رات تھی جب شہر کے مضافات میں واقع اس کی برسوں کی خون پسینہ ایک کر کے بنائی گئی عظیم الشان اور شہرہ آفاق ٹیکسٹائل ملز کو حسد لالچ اور اپنوں کی سازش کے بے رحم شعلوں نے اپنی خونی لپیٹ میں لے لیا۔ آگ اتنی اچانک اور اس قدر شدید تھی کہ اس کی سرخ نارنجی اور پیلی لپیٹیں کالے اور زہریلے دھوؤں کے مہیب بادلوں کے ساتھ آسمان کی وسعتوں سے باتیں کر رہی تھی، اور اسلم اپنی بے بس اور نم آنکھوں کے سامنے اپنی پوری زندگی کی کھٹن محنت، اپنے باپ دادا کے ورثے اور اپنے سنہری خوابوں کی اس عظیم سلطنت کو محض چند گھنٹوں کے اندر راکھ کے ایک حقیر ڈھیر میں تبدیل ہوتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ اس رات فائر بریگیڈ کی گاڑیاں بھی اس وحشت ناک آگ کے سامنے بے بس ہو چکی تھی، مگر اس مادی اور نظر آنے والی آگ سے کروڑوں گنا زیادہ ہولناک اور روح فرسا وہ انکشاف تھا جو اسے اگلی صبح کی مندی روشنی میں اس وقت ہوا جب اسے قانونی دستاویزات کے ذریعے یہ معلوم ہوا کہ اس کے سب سے زیادہ معتبر درینہ اور قریبی کاروباری شراکت داروں نے، جن پر وہ اپنی جان سے زیادہ اندھا اعتماد کرتا تھا، نہایت مکاری اور منصوبہ بندی کے ساتھ تمام قیمتی اثاثے، بینک بیلنس اور جائیدادیں خفیہ طور پر اپنے نام کروا لیں، اور اسے ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت دھوکے سے سڑک پر لا کر کھڑا کر دیا گیا ہے۔ اسلم جو کبھی ہزاروں خاندانوں کا واحد کفیل، شہر کا سب سے بڑا سیٹ اور ایک نامور مخیر شخصیت تھا، وہ ایک ہی رات کے اندھیرے میں خود دوسروں کی ہمدردی اور ایک ایک لقمے کا محتاج بن کر رہ گیا تھا، مگر اس عظیم انسان نے اس کڑے اور جان لیوا امتحان میں بھی اپنی غیرت، اپنی خاندانی خودداری اور اپنے وقار کا ہرگز سودا نہیں کیا۔ اس نے شہر کے ان امرا اور رئیسوں کے آگے ہاتھ پھیلانے یا کسی سے بھیک مانگنے کو اپنی توہین سمجھا، جس کے دسترخواں کبھی اسلم کی سخاوت سے سجے تھے۔ اس نے کشکول اٹھانے کی بجائے حلال کی مزدوری اور سخت ترین جسمانی محنت و مشقت کو ترجیح دی، اور نہایت خاموشی سے گمنامی کے اس گہرے اندھیروں میں کھوتا چلا گیا تاکہ اب وہ سفید پوشی کا بھرم، ٹوٹا ہوا بھرم رکھ سکے، اور اس کی جوان سال بیٹی کسی کی ہمدردی یا طنز کا نشانہ نہ بنے۔ اس کٹن صبر آزما اور طویل سفر نے اسے ایک ارب پتی سیٹ کے عالی شان اور ایئر کنڈیشن دفتر سے نکال کر اس 5 اسٹار کے ایک معمولی اور دھتکارے ہوئے ویٹر کی میلی وردی تک پہنچا دیا، جہاں اسے ہر روز اپنی انا کو مارنا پڑتا تھا، مگر اس کے دل کا نور، اس کی نیت کی سچائی اور اس کے اعلیٰ اخلاق کی خوشبو آج بھی ویسی ہی تازہ اور سحر انگیز تھی۔ دا لیجنڈ ہوٹل کے اس پرتعیش حال میں پھیلی ہوئی اس ہیبت ناک دم گھٹتی اور پر اسرار خاموشی کو توڑتے ہوئے ہاشم، جو اب تک ایک ساکت اور بے جان مجسمے کی طرح اپنے نشست پر بیٹھا یہ سارا تکلیف دہ اور انسانیت سوز تماشا نہایت باریک بینی سے دیکھ رہا تھا، نہایت آہستگی، جلال اور ایک مخصوص شاہانہ وقار کے ساتھ اپنی کرسی سے کھڑا ہوا۔ اس کے کھڑے ہونے کے انداز میں ایک غیر معمولی ہیبت، دبدبہ اور ایسا جاہ و جلال تھا کہ وہاں موجود ہر شخص جیسے ان کے سینوں میں ہی جم کر رہ گئی ہو۔ ہاشم کے پرکشش چہرے پر غم، غصے اور گہرے کرب کی لہریں صاف اور واضح طور پر دیکھی جا سکتی تھی، جو کسی بہت بڑی سمندری طوفان یا زلزلے کے آنے کے پہلے کی خاموشی کا پیشگامی معلوم ہو رہی تھی۔ اس کی عقاب جیسی تیز اور کاٹدار آنکھیں ہوٹل کے مغرور منیجر وقار کے چہرے پر کسی تیز دھار تلوار کی طرح گڑی ہوئی تھیں، جہاں سے بیک وقت شدید حقارت، نفرت اور جلال کی چنگاریاں پھوٹ رہی تھیں۔ وقار، جو اب تک اپنی جیت اور جھوٹی طاقت کے نشے میں
بدمست ہو کر خود کو اس محفل کا خدا سمجھ رہا تھا۔ ہاشم کے اس اچانک بدلے ہوئے اور خوفناک تیور کو دیکھ کر ایک لمحے کے لیے شدید ہچکچا گیا اور اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہونے لگے، مگر وہ اپنی فطری چاپلوسی کا کاسہ لیسی اور مصلحت پسندی سے باز نہ آیا اور ایک بار پھر ہاشم کے سامنے جھک کر انتہائی لجاجت ماری اور ایک مصنوعی مسکراہٹ اپنے چہرے پر سجا کر بولا، جناب علی، آپ اس معمولی سے واقعے پر بالکل بھی پریشان نہ ہوں۔ میں اس بدتمیز، جاہل اور نہایت ہی نکمے بوڑھے کو ابھی کے ابھی دودھ سے مکھی کی طرح نکال کر باہر کر رہا ہوں۔ اس کم بخت نے نہ صرف آپ کی اور میری معزز فیملی کی توہین کی ہے، بلکہ ہوٹل کے اس بے حد بیش قیمت اور نایاب اثاثے یعنی اس اطالوی کرسی کو بھی اپنی مجرمانہ غفلت سے ناقابل تلافی نقصان پہنچایا ہے۔ میں بھی اسی ہوٹل کی انتظامیہ کی طرف سے یہ حتمی فیصلہ کر لیا ہے کہ اس کی پچھلی تمام بچی ہوئی تنخواہ اور سیکیورٹی فنڈز مکمل طور پر ضبط کر لیا جائے تاکہ اس نایاب اور مہنگی کرسی کے پیسے پورے کیے جا سکیں، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اسے یہاں سے ایک ایسی شرمناک سزا دے کر نکالوں گا کہ اسے اپنے 2 ٹکے کی اوقات اور حیثیت ہمیشہ یاد رہے گی اور آئندہ کوئی بھی ملازم ایسی جرت نہیں کر سکے گا۔ وقار کو اپنی تئیں یہ خام گمان ہو رہا تھا کہ وہ سب مغلظات اور زہریلی باتیں محض ہاشم کی نظروں میں انتہائی فرض شناس اور وفادار منیجر کا روب دھارا ہے، اور شاید اسے اس کارکردگی پر کوئی بڑا انعام بھی مل جائے، مگر اس احمق کو کیا معلوم تھا کہ وہ اپنی تباہی، بربادی اور ذلت کے پروانے پر خود ہی اپنے ہاتھوں سے دستخط کر رہا ہے۔ ہاشم نے وقار کی ان لغو، بیہودہ اور انسانیت سے گری ہوئی باتوں کا کوئی زبانی جواب دینا ہرگز پسند نہیں کیا، بلکہ اس نے نہایت کمال اور زبردست ضبط کے ساتھ اپنے قیمتی اطالوی سوٹ کی اندرونی جیب میں ہاتھ ڈالا اور اپنا وہ مخصوص اور خالص چمڑے کا بنا ہوا والٹ نکالا جس کے اوپر اس انٹرنیشنل ہوٹل گروپ کی پیرنٹ کمپنی کا وہ خاص سنہرا اور شاہی لوگو کندہ تھا، جسے دیکھ کر ملک کے بڑے بڑے بزنس ٹائکون اور اعلیٰ افسران کے پسینے چھوٹ جاتے تھے۔ ہاشم کا جاہ و جلال اس وقت واقعے دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک ایسی سکون مگر قاتلانہ اور فاتحانہ مسکراہٹ تھی جس میں وقار کے لیے صرف ذلت، رسوائی اور عبرت کا سامان چھپا تھا۔ ہاشم نے نہایت آہستگی اور ایک خاص نفاست کے ساتھ اپنے والٹ سے اپنا نایاب اور پرانا قیمتی شناختی کارڈ نکالا اور اسے میز پر پڑے ہوئے کرسٹل کے برتنوں اور چاندی کے کٹلری کے درمیان نہایت رونق سے پٹک دیا۔ حال میں موجود ہر شخص کی نظریں اس کارڈ پر جم کر رہ گئیں۔ ہاشم کا یہ انداز اور جاہ و جلال دیکھ کر وقار کا دل بری طرح سے دھڑکنے لگا اور اس کی ٹانگوں میں ایک انجان سی لرزش پیدا ہو۔ وقار نے اپنے کامتے اور لرزتے ہوئے ہاتھوں سے وہ کارڈ اٹھایا اور جیسے ہی اس کی خوفزدہ نظر اس پر لکھی ہوئی تحریر پر پڑی، اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، جیسے کسی نو ریکٹر سکیل کے زلزلے کی زد میں آ کر ہمیشہ کے لیے سرک گئی ہو۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کیونکہ کارڈ پر انتہائی جلی اور سنہری حروف میں واضح طور پر لکھا تھا، ہاشم خان، چیئرمین و چیف ایگزیکٹو آفیسر، خان گروپ آف ہوٹلز اینڈ انٹرنیشنل ریزارٹس۔ وقار کا چہرہ اب جو غصے اور رونق سے سرخ تمتما رہا تھا، پل بھر میں کسی مردے کی لاش کی طرح سفید اور بے رنگ ہو گیا۔ اس کے حلق میں جیسے ہزاروں کانٹے چبھنے لگے تھے اور اس کی زبان جیسے تالو سے ہمیشہ کے لیے چپک گئی۔ اس کے دونوں ہاتھ اس قدر بری طرح کانپنے لگ گئے تھے کہ وہ قیمتی کارڈ اس کے بے جان ہاتھوں سے چھوٹ کر نیچے سرخ ایرانی قالین پر جا گرا۔ حال میں موجود امیر، گاہک اور ہوٹل کا ہر چھوٹا بڑا ملازم
یہ ناقابل یقین منظر دیکھ کر شدر اور مبہوت رہ گیا، اور مغرور منیجر وقار کے حلق سے معافی کی ایک ادنی سی آواز تک نکلنا بند ہو گئی۔ ہاشم نے بغیر کسی تاخیر کے ایک قدم آگے بڑھایا اور وقار کا کالر اور اس کا گریبان اپنے مضبوط اور غسیلی ہاتھوں میں اتنی سختی سے جکڑا کہ اس کا وقار سانس لینا۔ ہاشم کی گرجدار اور فلک شگاف آواز پورے حال میں گونجی، آسمان میں کسی بجلی کڑک اور طوفان کی طرح گونجی۔ ہاشم نے غصے سے دھاڑتے ہوئے وقار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، اے بدبخت، جاہل اور اندھے انسان، تم نے جس معتبر اور عظیم ہستی پر اپنا ناپاک ہاتھ اٹھانے کی جرت کی ہے، کیا تمہیں ایک لمحے کے لیے بھی یہ معلوم ہے یہ فرشتے جیسی ہستی کون ہے؟ یہ فرشتہ صفت اور عظیم ترین انسان ہیں جنہوں نے آج سے ٹھیک 20 سال پہلے ایک طوفانی اور کڑکتی ہوئی بجلیوں والی رات میں مجھ جیسے لاوارث یتیم اور بے سہارا بچے کو سڑک کے بدبودار کچن سے اور کچرے اور گندگی کے ڈھیر سے اٹھایا تھا، اسے اپنے جگر کا ٹکڑا بنا کر اپنے سینے سے لگایا، اسے اپنے محل جیسے گھر میں رکھ کر شہر کے سب سے بہترین اور مہنگے ترین سکولوں میں وہ اعلیٰ تعلیم دلوائی، اور میں اپنے رب کی شفقت اور محبت سے اس قابل بنا دیا کہ آج اس عظیم و شان ہوٹل اور تم جیسے ہزاروں مغرور ملازمین کا بلا شرکت غیر مالک بن سکے۔ یہ وہ محترم اسلم صاحب ہیں جن کے قدموں کی خاک اور جن کے جوتوں کی دھول بھی تمہارے جیسے ہزاروں منیجروں کے خون اور تمہارے 2 ٹکے کی اوقات سے کروڑوں درجے زیادہ مقدس اور قیمتی ہے۔ ہاشم کا یہ قیامت خیز جلال اور سچائی کی یہ گرج دیکھ کر وقار کی ٹانگوں نے مکمل طور پر جواب دے دیا، اور وہ کٹے ہوئے درخت کی طرح اسلم کے قدموں میں عین قریب زمین پر ڈھیر ہونے لگا، مگر ہاشم نے اسے انتہائی حقارت سے ایک زوردار جھٹکا دیکھ کر فرش پر پھینک دیا، جیسے وہ کوئی غلیظ کیڑا ہو۔ ہاشم کی نم مگر پر اعتماد نظریں اب مڑ کر اسلم کے جھریاں زدہ صدمے سے چور مگر انتہائی پروقار چہرے پر جا کر جم گئی۔ ہاشم نے اس لمحے کو اپنی تمام تر دنیاوی رتبے، تکبر اور بڑائی کو ایک طرف اٹھا کر رکھ دیا، اور انتہائی بے پناہ عقیدت، گہری محبت اور احترام کے ساتھ اسلم کے قدموں کے پاس جا پہنچا۔ اس کی آنکھوں میں جو رونا دھونا یا کوئی بھی کمزوری نہیں تھی، بلکہ ایک ایسی فاتحانہ چمک اور بے پناہ عقیدت تھی جو کسی بھی انسان کو برسوں کی طویل تلاش کے بعد اپنے کھوئے ہوئے ربط کو پانے پر حاصل ہوتی۔ ہاشم نے نہایت عاجزی سے جھک کر اسلم کے ان بوڑھے ناتواں اور سخت محنت کر کے کھردرے ہو جانے والے ہاتھوں کو اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام لیا، جن سے کبھی اسلم نے اسے اپنے دسترخواں پر بٹھا کر اپنی پلیٹ سے محبت بھرے لقمے کھلائے تھے۔ ہاشم نے ان مقدس ہاتھوں پر بڑی والہانہ عقیدت اور احترام سے اپنے لب رکھ دیے اور انتہائی دھیمی مگر پرکشش اور ریشمی لہجے میں پورے حال کی خاموشی کو چیرتے ہوئے کہا، انکل اسلم، میں وہی آپ کا چھوٹا اور لاوارث ہاشم ہوں جسے آپ نے اپنے سائے اور آغوش میں پالا پوسا تھا۔ میں پچھلے کئی برسوں سے آپ کو پاگلوں کی طرح ڈھونڈ رہا تھا۔ میں نے زمین و آسمان ایک کر دیے، اپنا سارا روپیہ پیسہ اور وسائل لگا دیے کہ کسی طرح اپنے اس عظیم محسن کو پا سکوں جس نے مجھے نئی زندگی اور معاشرے میں ایک نئی اور معتبر پہچان دی تھی۔ اور آج دیکھیے کہ قدرت کے فیصلے کتنے عجیب اور شاندار ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے خود چل کر آپ کے قدموں تک پہنچا دیا ہے۔ اسلم کی بوڑھی اور تھکی ہوئی آنکھوں میں اس وقت حیرت، صدمہ اور پہچان کے نہایت گہرے اور ملے جلے تاثرات ابھر رہے تھے۔ اس نے اپنے سامنے کھڑے اس باوقار، طاقتور اور پرکشش نوجوان کے چہرے کے نقوش میں اس معصوم، یتیم اور ڈرے ہوئے بچے کا عکس پوری طرح سے ڈھونڈ لیا تھا۔
جیسے اس نے 20 سال پہلے ایک بھیگتی ہوئی طوفانی رات میں اپنے گھر میں پناہ دی تھی، اور مگر اسلم کے خشک لبوں پر ایک تھر تھراہٹ سی آئی اور وہ فرط جذبات سے کچھ کہنا چاہتے تھے، مگر ہاشم نے نہایت ادب سے انہیں بولنے سے روک دیا اور اپنے مضبوط کندھے پر اسلم کا لرزتا ہوا ہاتھ رکھ کر انہیں پوری مجمع کے سامنے وہ بے پناہ تحفظ اور مان دیا اور جس کے وہ آج کے دن اصل حقدار تھے۔ ہاشم اب پوری شان و شوکت سے دوبارہ منیجر وقار کی طرف مڑا، جب کسی حقیر کیڑے کی طرح فرش پر پڑا ہوا ہاتھ جوڑ جوڑ کر معافیاں مانگ رہا تھا، اور اس کی حالت اس وقت قابل رحم حد تک ذلت امیز ہو چکی تھی۔ ہاشم نے اسے شدید ترین غصے سے دیکھتے ہوئے کہا کہ وقار، تم نے اسلم صاحب کی سر عام تذلیل کر کے دراصل میری غیرت اور میری ہستی کو للکارا ہے۔ تم جیسے بیمار ذہنیت والے لوگ جو تھوڑے سے عہدوں اور مادی دولت کے نشے میں اندھے ہو کر انسانیت اور اخلاق کا درس بھول جاتے ہیں، اور وہ میرے کسی بھی ادارے میں کام کرنے کے لیے تو کیا وہاں ایک لمحے کے لیے سانس لینے کے بھی لائق نہیں ہے۔ میں تمہیں اسی لمحے، اسی سیکنڈ، اسی ہوٹل کی منیجر شپ سے انتہائی ذلت کے ساتھ ریموو کرنا برطرف کرتا ہوں، اور یاد رکھنا کہ میں اپنی طاقت اور اثر رسوخ سے یہ ذاتی طور پر یقینی بناؤں گا کہ تمہیں اس ملک کے کسی بھی چھوٹے سے چھوٹے ڈھابے یا چائے کے کھوکے پر کبھی کوئی نوکری نہ مل سکے۔ تم نے جس ناپاک ہاتھ سے میرے محسن کے چہرے کو چھونے کی جرت کی تھی، اس کی سنگین سزا تمہیں عمر بھر کی رسوائی اور ذلت کی صورت میں ملے گی، اور تم ساری زندگی اس لمحے کو یاد کر کے خون کے آنسو رو گے۔ وقار فرش پر لیٹا گڑ گڑاتا رہا اور رو رو کر رحم کی بھیک مانگتا رہا، مگر ہاشم کے چہرے پر اس کے لیے رتی برابر بھی رحم نہیں تھا۔ اس نے وہاں کھڑے ہکے بکے سیکیورٹی گارڈ کو سختی سے اشارہ کیا کہ اس بدتمیز انسان کو گریبان سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے ہوٹل کے مرکزی گیٹ سے باہر سڑک پر نکال پھینکا جائے اور اس کا سارا سامان کچرے میں ڈال دیا جائے۔ وقار کے باہر نکلتے ہی پورے حال کا گھٹن زدہ ماحول ایک دم بدل گیا، اور وہاں موجود تمام گاہکوں نے بے ساختہ کھڑے ہو کر تالیاں بجا کر ہاشم کے اس زبردست اور فوری انصاف کو دل کھول کر سراہا۔ ہاشم نے بڑے فخر اور بلند آواز میں پورے حال میں اعلان کر دیا کہ آج اور ابھی سے اس ہوٹل کے تمام تر انتظامی معاملات، اس کا سارا کنٹرول اور اس کے اصل سرپرست اعلیٰ صرف اور صرف محترم اسلم صاحب ہوں گے۔ ہاشم نے نہایت عقیدت سے اسلم کے سر سے وہ میلی اور عام سی ویٹروں والی ٹوپی خود اپنے ہاتھوں سے اتاری اور انہیں انتہائی عزت و تکریم کے ساتھ اس وی آئی پی کرسی پر بٹھایا جس پر بیٹھنے کا خواب اس شہر کے بڑے بڑے امرا اور بیوروکریٹس دیکھتے چلے آئے تھے۔ اسلم کے چہرے پر اس وقت ایک عجیب سا ملکوتی اطمینان اور الہی سکون طاری تھا۔ ہاشم نے اپنے کوٹ کی جیب سے ایک انتہائی کم قیمتی قلم نکالا اور فوراً اپنے بریف کیس سے ایک قانونی دستاویز نکال کر اس پر دستخط کیے اور وہ فائل اسلم کے حوالے کر دی، جس کے مطابق اس ہوٹل کے تمام نفع و نقصان، اس کی آمدنی اور اس کی مکمل ملکیت کا بلا شرکت غیر اختیار اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسلم کے پاس تھا۔ ہوٹل کا پورا عملہ اور ویٹرز جو اب تک ظالم منیجر کے خوف سے سہم کر در و دیواروں سے لگے کھڑے ہوتے، وہ ایک ایک کر کے خوشی اور حیرت سے اسلم کے گرد نہایت عقیدت سے جمع ہو رہے تھے، اور ان سب نے یک زباں ہو کر اپنے اس نئے شفیق اور مہربان سرپرست اعلیٰ کو بھرپور اور شاندار سیلوٹ کیا۔ اسلم نے اپنی پرنم مگر پرسکون آنکھوں کے ساتھ ہاشم کے سر پر انتہائی شفقت سے اپنا کامتا ہوا ہاتھ رکھا اور اسے دل کی گہرائیوں سے ڈھیروں دعائیں دی۔ ہاشم نے مسکرا کر پورے حال کی طرف دیکھا
اور ایک ایسا تاریخی اور سنہرا جملہ کہا جو وہاں موجود ہر شخص کی روح اور دل کی گہرائیوں میں اتر گیا۔ ہاشم نے کہا، اے لوگو، یاد رکھو، یہ مادی دولت اور یہ دنیاوی رتبے تو محض آنی جانی چیزیں ہیں۔ یہ آج میرے پاس ہیں، کل کسی اور کے پاس ہوں گی، اور پرسوں ان کا کوئی اور ولی وارث ہوگا۔ مگر انسان کا اعلیٰ ظرف اس کا کیا ہوا بے لوث احسان اور اس کا اعلیٰ اخلاق اور وہ دائمی اور لازوال احساسے ہیں جو اسے مرنے کے بعد بھی تاریخ کے سنہرے اوراق میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ رکھتے ہیں۔ آج اسلم صاحب کی وہی پرانی اور گمنام نیکی ایک فرشتے کی صورت دھار کر لوٹ کر ان کے پاس واپس آئی ہے، اور آج کی اس رات نے یہ بات روزے روشن کی طرح ثابت کر دی کہ اللہ کے ہاں یقیناً دیر تو ہو سکتی ہے مگر اندھیر کبھی نہیں ہوتی۔ اس رات شہر کے وسط میں واقع دی لیجنڈ ہوٹل کی تاریخ میں ایک نیا اور انتہائی روشن باب رقم ہوا، جہاں اب دولت کی اندھی اور جھوٹی چمک نہیں بلکہ انسانیت، وفا، احساس اور سچی محبت کی روشنی ہر سو پھیلی ہوئی تھی، اور اسلم اپنی بیٹی کے روشن مستقبل، اپنی کھوئی ہوئی خاندانی عزت اور اپنا چھنا ہوا وقار دوبارہ پا کر اپنے رب کا بے انتہا شکر ادا کر رہا تھا، جس نے اسے اس کی کٹھن محنت اور صبر کا ایسا میٹھا اور شاندار صلہ عطا کیا تھا جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، اور جس نے اس کی آنے والی نسلوں کو بھی سرخرو کر دیا تھا۔ اس کہانی کا عظیم و شان سبق یہ ہے کہ خلوص نیت اور بے لوث جذبے کے تحت کی گئی کوئی بھی نیکی اس کائنات کے نظام میں کبھی گم نہیں ہوتی، بلکہ وہ وقت کے صفحات پر ہمیشہ کے لیے امر ہو جاتی ہے۔ 20 برس قبل ایک طوفانی رات کی تاریکی میں جب اسلم نے ایک ٹھٹھرتے ہوئے لاوارث بچے پر محض انسانی ہمدردی کے تحت ترس کھایا تھا، تو اس کے گمان میں بھی نہ تھا کہ ہمدردی کا بویا گیا یہ چھوٹا سا بیج اب ایک دن ایک ایسا تن آور اور سایہ دار درخت بنے گا جو اس کے اپنے کھٹن ترین وقت میں اسے پناہ دے گا۔ اس نے اس رات صرف ایک بچے کی جان نہیں بچائی بلکہ در حقیقت اپنے مستقبل کی تاریکیوں کے لیے ایک روشن چراغ جلا دیا تھا۔ یہ قدرت کا ایک منصفانہ اور اٹل قانون ہے کہ جب انسان کسی مجبور کے لیے خاموشی سے آسانیاں پیدا کرتا ہے تو پروردگار اس کی ان گمنام نیکیوں کو اپنے خزانوں میں نہایت حفاظت سے محفوظ کر لیتا ہے، اور پھر جب حالات کی بے رحم گردش انسان کو اندر تک توڑ دیتی ہے اور جب اسے کسی معاوضے کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے، تب قدرت اسی پرانی اور بھولی ہوئی نیکی کا ایک فرشتے کا روپ دے کر اس کے سامنے لا کر کھڑا کر دیتی ہے۔ اسلم کی وہ نیکی صرف ہاشم کی زندگی بدلنے کا سبب نہیں بنی، بلکہ وہ دراصل اسلم کی اپنی کھوئی ہوئی سلطنت، چھنی ہوئی عزت اور خاندانی وقار کی واپسی کا ایک الہامی پروانہ تھی۔ یہ کہانی اس بات کی زندہ اور روشن دلیل ہے کہ انسان کا بویا ہوا خلوص کبھی رائے گاہ نہیں جاتا، وہ لوٹ کر ضرور آتا ہے، اور جب وہ لوٹتا ہے تو اس کا صلہ اور اس کی شان انسان کے وہم و گمان سے بھی عظیم ہوتی ہے۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی یہ کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں، اور ہمارے چینل ایس ایف سٹوریز کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔